بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر کیوں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا جب دونوں جنت میں تھے تو اس وقت شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی اور ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ۔ جنت بھی کیسی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت جس کی چوڑائی ہی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، سو اس جنت میں سے جو چاہو کھاؤ سوائے ایک درخت کے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو بافراغت کھاؤ اور اس درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے آرام ہے، نہ تو بھوکا ہے اور نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ ہی دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کامل نعمتوں سے نوازا، بھوک نہ پیاس، یہاں تک کہ پیاس کے اسباب سے بھی محفوظ، نہ گرمی نہ دھوپ، پھر بھی انتہا حسن و جمال، مشقت نہ تکلیف، بدبختی نہ بدقسمتی۔ آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے بارے میں بھی قرآن نے روشنی ڈالی ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، یہ وسوسہ اس نے ان دونوں کو طمع دلانے کی صورت میں پورا کیا۔ یہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشگی اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت ملتی ہے، اور اس وسوسے کا ایک مقصد تھا تاکہ ان کا پردہ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ ہے دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے۔ ان کی شرمگاہوں کو ننگا کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ وہ دونوں کپڑوں میں ملبوس تھے، ستر ڈھانپ رکھا تھا۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تو لباس نیچے گر گیا اور وہ دونوں برہنہ ہو گئے۔ شیطان چاہتا تھا کہ انہیں برہنہ کر دے، اللہ کی نافرمانی پر اکسائے۔ ارشاد ہوتا ہے شیطان نے انہیں وسوسے میں ڈالا اور کہنے لگا کہ اے آدم کیا میں نے تمہیں دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت نہ بتلا دوں جو کبھی پرانی نہ ہو، اور جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہت حاصل کر لو گے۔ اس نے یہ تمنا بھی دلائی کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اگر تم اس درخت سے کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ قائم و دائم رہو گے۔ پھر وہ وسوسہ ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا، جہاں سے جھوٹی قسمیں کھانے کا رواج ہوا، اور ان دونوں کے روبرو قسمیں کھانے لگا کہ یقین آ جائے میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور اللہ کی قسم کھانے لگا۔ اس وقت سے جھوٹی قسموں کی ابتدا ہوئی۔ اس نے دونوں کو فریب دے کر بہکایا، جیسا کہ فرمایا، یعنی دھوکے سے انہیں پھسلایا، حالانکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ بھلا وہاں کیا محتاجی ہو سکتی ہے؟ جنت میں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے، جنت سے بڑھ کر کیا چاہتے تھے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت مل چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے روبرو کھل گیا، دونوں اپنے بدنوں پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ کپڑے اترنے پر دونوں کو حیا آئی، اس لیے انسان کی فطرت میں برہنہ ہونے کی ناپسندیدگی شامل ہے۔ برہنہ ہونے کے بعد کوئی لباس نہ تھا، اس لیے درختوں کے پتوں سے ہی ستر ڈھانپنے لگے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آدم بھاگنے لگے تو اللہ نے فرمایا آدم مجھ سے بھاگتے کیوں ہو؟ آدم بولے اللہ میں
شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں، پھر یہ کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں گا، اور پھر نافرمانی کا ارتکاب بھی کر چکا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اور توجہ طلب جو طرز عمل انہوں نے اختیار کیا وہ کیا تھا؟ کیا وہ دونوں اپنی معصیت پر بضد رہے اور تکبر کرنے لگے، جیسا کہ ابلیس نے کیا کہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر لگا تھا کہ اپنی معصیت پر انکار کرنے، یا دونوں نے توبہ کر لی؟ جی ہاں، دونوں نے توبہ کر لی، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، دونوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کرنے سے حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی یہ لغزش گناہ نہیں تھی۔ ممنوع درخت کا پھل کھاتے ہی سیدنا آدم اور اماں حوا کا لباس اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، جنت سے اتر جاؤ۔ مزید فرمایا، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے واسطے زمین میں ہی رہنے کی جگہ ہے، اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے مزید ارشاد فرمایا، تو وہیں رہیں گے، تو وہیں زندگی بسر کرو گے، وہیں مرو گے، وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ قرآن مجید دیگر مقامات پر بھی اس واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ چکے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہم پر مغفرت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے، ان کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام بھی زمین پر اتریں، اور ابلیس کو بھی ان کے ساتھ ہی اتارا گیا۔ یہ کس جگہ اترے، اس میں اختلاف ہے، لیکن اس ابن عباس کی بات راجح محسوس ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ جب آدم علیہ السلام اتر آئے تو حضرت حوا کی تلاش شروع کر دی۔ آخرکار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ چونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی تھی، اس لیے ان کا آپس میں تعارف بھی وہیں ہوا تھا، لہٰذا اسی مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا۔